قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. یعنی اب یہ تیسری دفعہ یہ مضمون آ رہا ہے کہ کسی صورت کے شروع میں ماضی کے صیغے میں کہا جا رہا ہے سبح للہ. یہ سورت صف اور سورہ حشر میں آیا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ حدید میں آیا سبح للہ ما فی السماوات والارض. اتنا ہی فرق ہے صرف. تو وہ مسبحات والا جو معاملہ ہے تسبیح کرنے والی صورتیں اس کو نوٹ کیجیے گا. اب تیسری صورت آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے تذکرے سے شروع ہو رہی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا. آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں. وہ تو بالادست حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا. اب بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تمہیں تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا. اگرچہ مسلمان پر تسبیح فرض ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے نا. یعنی جو فرض نمازیں ہیں وہ فرض ہیں, اس کے بعد نوافل بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں. یہ سب کیا اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے نا. تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کو یاد کی ضرورت نہیں, لہذا اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اور پھر فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. بے شک اللہ تعالیٰ کو تو وہ بندے پسند ہیں جو اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں. اچھا اب ان چاروں آیتوں کو اکٹھے پڑھیے. آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ انسانوں تمہاری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے. پھر چاہیے سورہ زاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریے. اب سیرت النبی میں آئیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سارا جو گول ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ, اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا. اب مسلمانوں سے کہا ہے تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اچھا اب بندہ مومن پر بھی تسبیح فرض ہے لیکن اس کا مقصد تخلیق نہیں ہے. بندہ مومن کی فارمل تسبیح کون سی ہے؟ کیوں نہیں؟ ویسے تو اٹھتے بیٹھتے بندہ مومن اللہ کو یاد کرے گا لیکن اس کی فارمل تسبیح کون سی ہے؟ وہ نماز ہے جو اس پر فرض کی گئی ہے. اور نماز کے اندر سب سے فریکوینٹ تسبیح کون سی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور ہماری پہلی رکعت مکمل ہوتی ہے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے. آغاز میں اللہ اکبر, رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر, سجدہ جاتے ہوئے اللہ اکبر, پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر, دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر اور دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر. مطلب کیا اللہ اکبر؟ اللہ سب سے بڑا ہے. تو کیا واقعی اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے یہاں پر؟ نہیں. جب بش جونیئر کا پہلا الیکشن تھا سن 2000 میں, اس روز میں لندن میں تھا, تو ہیڈ لائن تھی برٹش ٹی وی پر ٹوڈے اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ہو از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ. تو پاورفل کون ہے یہاں پر؟ چلتی کس کی ہے؟ وہ تو صدر امریکہ کی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو یہیں پر ہے صرف. اب کہا کیا جا رہا ہے اے بندہ اے مومن تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا ہے, لیکن اگر صرف کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تو جھوٹا ہے. تو لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو وہ بندے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند. سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, جس میں نقب نہیں لگائی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ کا تو وہ بندے پسند ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں.
اب آئیے علامہ اقبال کی طرف، 2 رباعیاں علامہ اقبال کی یاد رکھیں اس جگہ پر. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یعنی ایک ہے وہ اللہ اکبر جو لاؤڈ سپیکر میں کہا جاتا ہے لیکن مسجد میں، ایک اللہ اکبر ہے کہ ابھی یہ 8-10 نوجوان اٹھے اور ذرا نہر پہ جا کے یا سوسن روڈ پہ جا کے یا اسٹیشن چوک پہ جا کے یا جی ٹی ایس چوک میں جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں. سی این این پہ خبر آئے گی، بی بی سی پہ خبر آئے گی، زمین ہل جائے گی پوری کہ فیصلہ آباد میں کچھ داڑھیوں والے نوجوانوں نے سڑک پہ آ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ مذہب مردان خدا مست، یہ مردان خدا گاہ خدا مست، نہیں سوری، وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، سیلف کانشیس اینڈ گاڈ لونگ. یعنی وہ جو ہے وہ مذہب ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اور خدا مست اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہیں. اور یہ مذہب ملاؤں نباتات و جماعت. یعنی سکی تسبیح جو ہے وہ تو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو سکی تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک میننگ فل تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو ہی مین اٹ کہ اللہ اکبر ہے، تب زمین ہلے گی. ورنہ بے شک آپ لاؤڈ اسپیکر پہ لوگوں کے کان پھاڑ دیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ، سیلف کانشیس، خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جماعت. اور دوسری ربائی ہے ان کی، اس میں ذرا مشکل الفاظ ہیں، وہ سادہ ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. کرگس کہتے ہیں گدھ کو جو مردار کھاتی ہے، اور شاہی وہ اپنا شکار کر کے کھاتا ہے. تو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. دونوں کہتے اللہ اکبر ہی ہیں، الفاظ بھی وہی ہے، معنی بھی سیم ہے، لیکن it means different, that means different. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. یہ نوجوانوں کو یہ اشعار جو ہیں وہ یاد ہو جانے چاہیے. ہم نے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سن کر یاد کیے ہوئے. کتنوں کو یاد ہو گئی؟ ماشاءاللہ. تو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا. اللہ تعالیٰ ہمیں مجاہدوں میں شامل فرمائے کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو we mean it، تو انشاءاللہ وائٹ ہاؤس بھی ہم سے کانپے گا. اور اگر we don't mean it تو ہم وائٹ ہاؤس سے بھی کانپیں گے اور تنکوں سے بھی ڈریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. ہم کئی دفعہ پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا، تورات مل گئی، شریعت مل گئی، اب حکم ملا کہ اپنا ہوم لینڈ فتح کرو اور وہاں پر اس شریعت کو نافذ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو مار دیں گے ہمیں. بڑا کہا انہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں فتح دے گا، ڈیپینڈ کرو اس پر. انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ اپنے رب کو لے کے جائیں اور لڑیں، جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیں، ہم بھی تشریف جائیں گے. اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام لِمَ تُؤْذُونَنِي، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، مجھے کیوں ایذا دیتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا، یہ سنیے گا ذرا، اللہ تعالیٰ کے رسول کے کتنے فرمان ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم ان سے پہلو موڑ کے چلے جاتے ہیں. فَلَمَّا زَاغُوا،
تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا. جب میں یہ صورت یاد کرنے چلا تو اس آیت پر میں پھنس گیا، اس لیے کہ میں الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتا تھا اور باقی جو بھی میرے علم میں اللہ تعالیٰ کے احکام تھے ان پر عمل بھی کرتا تھا، لیکن ایک بڑا واضح حکم جو مجھے معلوم تھا میں اسے بڑھا رہا تھا. وہ کیا تھا؟ داڑھی کا حکم. مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایف اللحا وقص الشوارب، داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو تراشو، لیکن طبیعت آبادہ نہیں تھی. تو جب میں نے یاد کرنی شروع کی بار بار، اب یہ آیت جو ہے وہ آ رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی کہ میں نے پھر داڑھی رکھنے کا فیصلہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق سب کر دے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، اگر تمہیں میری نبی کی رہنمائی نہیں چاہیے تو دفع ہو جاؤ. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دفع کر دیتا ہے پھر کوئی طاقت دنیا کی اسے راہ راست پر نہیں لا سکتی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من الصحف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، وہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج بھی بائبل میں یہ الفاظ موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا. اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں انہوں نے یعنی محمد کا جو عبرانی زبان میں ترجمہ بنتا تھا وہ وہاں پر تھا، تو مختلف ایڈیشن میں سے یعنی احمد دیدات رحمہ اللہ نے، شیخ احمد دیدات نے باقاعدہ وہ پچھلے ایڈیشن میں سے نکال کر وہ سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے کہ فلانے ایڈیشن میں یہ تھا، پھر یہ بنایا، پھر یہ بنایا، پھر یہ بنایا. اب وہ فارکلیت لکھا ہوا ہے، خوشخبری فارکلیت کی، یعنی اس محمد کا جو عبرانی زبان میں لفظ تھا اس کو بگاڑ کے اب ایک بےمانی سا لفظ وہاں پر لگایا ہوا ہے، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تھی. لیکن کبھی کبھی چور جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے. احمد دیدات رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک عیسائی پادری سے ٹائم لے کر ملا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کھڑا کرے گا اور اس کے منہ اپنا کلام مانے گا، یہ کس کا ذکر ہے؟ کہتا ہے جیسس کا، عیسیٰ علیہ السلام کا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اچھا اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو حضرت موسیٰ کہتا اللہ تم میں ایک نبی کھڑا کرے گا، یہ تمہارے بھائیوں کے حکم کیوں آ رہا؟ یہ تو محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں بات آپ کی بڑی وزنی ہے، میں آپ کو بڑے پادری سے ملاؤں گا. اپوائنٹمنٹ ہو گئی، بڑے پادری سے ملاقات کی، اس سے بھی انہوں نے وہی سوال پوچھا، اس نے کہا کہ جیسس کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر حضرت شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بحث کی کہ اگر ان کا ذکر ہوتا تو تم ہی میں سے کہتے یہ تمہارے بھائیوں کیوں کون کا ہے؟ کہا ہاں یہ بات آپ کی بڑی وزنی ہے، ہم آپ کو اپنے بڑے چرچ میں بلائیں گے، وہاں آپ ذرا اس موضوع پر کھل کر بات کریں. کہتا میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں، مجھے وہ دعوت نصیب موصول نہیں ہوئی. تو فلما جاءہم بالبینات، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے. اصل میں یہ 3 فیز ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے. پہلا موسیٰ علیہ السلام، اس میں انہوں نے وہ کیا. دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو کھلا جادو قرار دے دیا. اب تیسرا فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم ناانصاف کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جائے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر ان کا انکار کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کی انتہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آپ کو یاد ہوگا کہ انگریزی میں جو کہانیاں ہم پڑھتے تھے ٹو سٹارٹ، تو کہانی ہمیشہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ناؤن سے شروع ہوتی ہے. ایک رو سے کہانی شروع ہوگی، یا اے مین سے، یا اے بوائے سے، یا اے وومن سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے پروناؤن آتا ہے. پروناؤن سے کبھی کوئی کہانی شروع نہیں ہو کرتی. تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو یہ
थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, दे से, दे वॉन्ट। अब ये दे कौन है? दे वही यही है बनी इसराइल यहूदी। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, और जबकि अल्लाह ताला अपने नूर को, अपनी रोशनी को मुकम्मल करके रहेगा, वलौ करिहल काफिरून, खा ये काफिरों को कितना बुरा लगे। नूर, रोशनी, हिदायत, जो हम पढ़ चुके हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात का जिक्र नहीं, हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, वो सिर्फ अकीदे की तालीम है, अकीदे की दावत है, और नहीं भी है तो शिर्क की नहीं है, जो कि अकीदे की बात है, कोई सोशल ईवल नहीं है। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से नहीं अनिल मुनकर का आगाज हुआ, माशरती बुराइयों में नहीं अनिल मुनकर। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नेशनल लेवल पर, यानी एक कौम का दूसरी कौम को गुलाम बना लेना, उसके खिलाफ आवाज लेकर आए और फिरौन तक तकाजा किया कि बनी इसराइल को आजाद कर दो। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी क्या है? दीन मुकम्मल हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, यानी उस रोशनी को, वो जो दिए से शुरू हुई थी, फिर बल्ब बनी, फिर एक सर्च लाइट बनी, और अब क्या है? खुर्शीद रिसालत तुलू हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं ना आफताब रिसालत, खुर्शीद रिसालत, के हिदायत का, रिसालत का सूरज तुलू हो गया। एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। तो वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल फरमाने वाला है। यहां पूरे इस हॉल में दिया जल रहा हो एक, तो बस ज्यादा से ज्यादा इतना फायदा होगा कि हम एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। लेकिन यहां कारपेट पर कोई चीज गिरी हुई हो, वो हमें नजर नहीं आएगी, लिहाजा हमारे पांव में चुभेगी। लेकिन जरा रोशनी आप ज्यादा कर देंगे तो कुछ और अच्छी चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी। जहां कोई रुकावट हो, कोई सिलवट हो, जिसमें ठोकर लग सकती है, वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब दिन के 12 बजते हैं, सूरज अपनी आबोताब पर चमकता है, तो फिर सुई भी पड़ी हुई नजर आती है, तिनका भी नजर आता है आपको पड़ा हुआ। तो इस्लाम जो तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, वो मुकम्मल थी हर एतबार से। हमारी इनफरादी जिंदगी, हमारी इज्तिमाई जिंदगी, हमारी घरेलू जिंदगी, हमारी कारोबारी जिंदगी, और हमारा इज्तिमाई निजाम, उन सब पर रोशनी डाली इस्लाम ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। वो क्या हो गया? वो दीन का इत्माम हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, रोशनी पूरी हो गई। तो वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल फरमाने वाला है। वलौ करिहल काफिरून, खा ये काफिरों को कितना ही बुरा लगे। अब काफिर कौन है? काफिर, हमने मुस्लिम की तारीफ पढ़ी है ना इन अय्याम में, कि मुसलमान कौन है? जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता है। और कुफर क्या है? यानी किसी भी तरह से इशारे या किनाए में भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई तनकीद की जाए, कल हमने पढ़ा था ना, तो उससे ईमान चला जाता है। ठीक, तो इस्लाम की रोशनी का फैलना सिर्फ काफिरों को बुरा लगेगा। देख ना, अब खुलकर ये बात सामने आ रही है ना कि हिफ्ज के बच्चों पर बमबारी कर दी, यानी इस्लाम की तालीम भी बुरी लग रही है काफिरों को। लेकिन अल्लाह के दीन का गलबा ये मुशरिकों को बुरा लगता है। मुशरिक का कुरान मजीद में जो लफ्ज है, ये 2 मानों में आया है। एक तो पेगन्स के लिए, यानी अहले किताब के मुकाबले में जो कुफार हैं, वो क्या है? पेगन्स, मुशरिकीन, बुत परस्त। और दूसरा, इसको लफ्जी माने में लेंगे तो शिर्क करने वाले। अब शिर्क करने वाले जो मुसलमान भी हो सकते हैं, जो भी अल्लाह ताला की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करेगा, उसको अल्लाह का दीन का गलबा कभी पसंद नहीं। हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम का एक कानून विरासत है, और उस कानून विरासत के मुताबिक जहां मरने वाले मुसलमान के बेटे उसके वारिस होते हैं, बेटियां भी वारिस होती हैं। लेकिन हम में से कितने मुसलमान हैं जो अपनी बहनों का ये हिस्सा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है देने को तैयार हैं? या हम में से कितने हैं जो अपनी बहनों का हिस्सा गसब करके बैठे हुए? पूछिए ना अपने आप से। अगर इस्लाम गालिब होगा तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के फरमान के मुताबिक हर कवि मेरे सामने ज़ईफ होगा जब तक का हक वसूल ना कर लूं, और हर ज़ईफ मेरे सामने कवि होगा जब तक उसको उसका हक दिला ना दूं। तो हमारी बहनें जिनके हक हमने गसब किए हैं वो ज़ईफ हैं, और इस्लामी रियासत के सामने वो क्लेम करेंगी
اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی امیر المومنین کی کہ وہ ان کی داد رسی کرے. اور ہمیں پہلے کون سی بھائی آئی ہوئی تھی کہ ہم نے ان کے حصے مارے تھے؟ لہذا ہمیں کبھی پسند ہوگا کہ اسلام آ جائے؟ ہرگز نہیں. تو اسلام کی روشنی کا پھیلنا یہ کافروں کو برا لگے گا، اور اسلام کا آ جانا یہ سب مشرکوں کو برا لگے گا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو، مطلق حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ادھر بھی لکھی ہے آپ کے سامنے یہ ہدایت کہ وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، دا گائیڈنس، والدین الحق اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل کے کل دین پر. یہ دیکھیں ترجمہ میں نیچے لکھا ہوا ہے، ادھر بھی لکھی ہوئی ہے ترجمے کے ساتھ، ادھر بھی لکھی ہوئی ہے کہ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر. اب دین کا لفظ جو ہے یہ کئی معنی ہیں اس کے بنیادی معنی کیا ہے؟ بدلہ. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ. اور سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ترکیب سجائی کہ جو ناپنے والا پیمانہ ہے اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ کے وہاں سے برآمد کر لو، اس کو کہا کہ ذالک کدنا علی یوسف، یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجائی، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ بادشاہ کے دین یعنی بادشاہ کے قانون میں یوسف اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے. وہاں دین کا لفظ قانون کے لیے آ گیا. اور پھر جب یہ اسلام کے لیے آتا ہے یہ لفظ تو پھر یہ نظام زندگی کے لیے آتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو دین الحق، سچا دین. دین کون سا ہوتا ہے؟ جو پورا دین انفرادی اور اجتماعی زندگی پر جو حاوی ہو وہ دین ہوتا ہے. اور اسلام یہ سب کچھ لے کے آیا ہے. اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں رسومات بھی ہیں، اس میں انسانی خدمت بھی ہے، یعنی انسانوں کی ہمدردی وہ بھی دین کا حصہ ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ دین کے تحت جو خدمت ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دو، دینا ہوگا، جہاں کہے گا نہ دو، نہ دینا ہوگا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف فرمائی ہے کہ من احب للہ وابغض للہ، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے. کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی. تو اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، ہدایت یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار. اب آئیے 5ویں آیت سے کمپیئر کیجئے اگلی آیت کو. 5ویں آیت میں ذکر تھا بنی اسرائیل کا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا تو اللہ کا دین غالب نہیں ہو سکا، ورنہ فرضیت تو وہاں بھی آئی تھی. اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں؟ کاروباری لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے کس لیے؟ نفع پانے کے لیے. تو میں تمہیں کوئی ایسا سودا نہ بتاؤں اگر تم اس میں اپنی جان اور مال انویسٹ کرو، تنجیکم من عذاب الیم، تو وہ کاروبار، وہ سودا، وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. وہ کیا سودا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. یہ میں نے امر میں ترجمہ کیا، لیکن یہ عبارت جو ہے یہ بیانیہ ہے. لفظی ترجمہ ہوگا کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرتے ہو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. اب مضارع مجزوم آ گیا. اب اس مضارع مجزوم کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بظاہر نہیں ہے کوئی. تو مضارع مجزوم کب آتا ہے؟ کسی شرطیہ جملے میں آتا ہے. تو شرط بھی جزم میں آتی ہے اور جواب شرط بھی جزم میں آتا ہے.
تو اب کیا ہو گیا، کیونکہ یہاں یغفر کہا ہے تو اس کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے پہلے جملے کو شرطیہ نہ مانیں. لہذا بامحور ترجمہ دونوں آیتوں کا ملا کے کیا ہوگا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھو گے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ضروری ہے. کیوں؟ ہم جان قربان کر رہے ہیں، ایک سودا کر رہے ہیں، اور وہ جس سودے میں انسان کو نفع نہ ہو اس میں کبھی انسان انویسٹمنٹ نہیں کرتا. اگر میں نے جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانی ہے تو مجھے شور ہونا چاہیے کہ مجھے نفع ہوگا، اور نفع تب ہوگا جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی وحی پر ایمان ہوگا کہ جنت میں ہمیں ریوارڈ ملے گا. تو اب ترجمہ کیا ہو گیا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اب یہ گناہوں کو بخش دے گا، سب سے بڑی کامیابی انسان کی ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت. لیکن قرآن مجید کی احادیث کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ حساب کتاب ہوگا، پائی پائی کا حساب دینا ہوگا. جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا. لیکن وہاں جو وزن اعمال ہے وہ صرف گنتی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، تولا بھی جائے گا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جمہوریت وہ نظام حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو اعمال کا ایک تو کوانٹٹی ناپی جائے گی اور پھر کوالٹی بھی ناپی جائے گی. اچھے حالات میں کسی نے خرچ کیا، جو کل بھی میں نے کہا تھا نا کہ ایک ارب پتی انسان ہے، وہ 1 لاکھ روپے بھی دیتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور 10,000 روپے تنخواہ لینے والا وہ 10 روپے یا 50 یا 100 روپے بھی دے دے، وہ بہت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کرنے والے برابر نہیں ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا سورہ حدید میں. تو جب وہاں پر حساب کتاب ہوگا تو پائی پائی کا حساب بھی ہوگا، اور پھر پائی پائی کے حساب میں سے ہمیں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب کون ہوگا؟ یعنی ہر دور میں انسان ایک ذہن بناتا ہے نا کہ انسان کی مجبوریوں میں سے ہے. مجھے ان نون نمبر سے بھی کال آئے گی نا تو میں بات کرتے ہوئے اس کی آواز سے ایک اندازہ لگاؤں گا اور ایک پکچر بناؤں گا اس شخص کی، یہاں تک کہ میں مجبور ہوں کہ عورت کی پکچر بھی بناؤں گا. یہ انسان کی مجبوری ہے. اسی طرح یعنی وزن اعمال کی بھی میں اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصویر کشی کروں گا. جنت اور دوزخ کی کوئی نہ کوئی تصویر کشی میں ضرور کرتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا میں سوچا کرتا تھا کہ وہ اعمال نامے کتنے بڑے ہوں گے. یہ 60-70 سال کی زندگی کے ہر چھوٹا چھوٹا عمل لکھا ہوا ہوگا، لیکن کمپیوٹر نے آ کے آسان بنا دیا. کہ کمپیوٹر جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی میموری زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو سارے وزن اعمال ہے اور ڈاکومنٹیشن ہے، اس کو بھی رائٹنگ کہتے ہیں نا، سی ڈی رائٹنگ. حالانکہ وہ ہاتھ سے یوں نہیں لکھا جا رہا، لیکن ہمارا رائٹنگ ہی ہو رہی ہے. اب جو وزن اعمال کا نقشہ ہے، پہلے کیا آتا تھا کہ بڑا سا کوئی ترازو ہوگا اور بھاری بھاری رجسٹر لا کر نیک اعمال والے ادھر اور برے اعمال والے ادھر رکھے جائیں گے. اب کمپیوٹر نے آسان بنا دیا کہ میرا اعمال نامہ یوں فیڈ ہوگا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا. اگر تو یعنی حساب کتاب میں تو میں پاس نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا تو ڈسپلے ہو جائے گا غفرا، 3 حرف، غین فا را، فورگیون، معاف کر دیا گیا تو میرا بیڑا پار ہو. اب وہی جو اصل کامیابی ہے اس کا ذکر ہوا، یغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ ہمیش کے باغات کے اندر رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، بٹ another جو بائی دی میں تمہیں زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟
نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور جلد فتح بھی مل جائے گی۔ اب ہمارا کیا ہے؟ ہماری الٹی ہے، یعنی ہماری فرسٹ پرائرٹی کیا ہے کہ یہ فتح ہو گئی ہوئے، اف ناٹ بائی ہوک بائی کوک، اگر سیدھے راستے سے نہیں ہو رہی تو کوئی شارٹ کٹ نکالو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں گے کہ ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہے، ہماری جنت پکی ہے، فتح ہو یا نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کو فتح ہوگی وہ ایک حکم دے گا، سب سیدھے ہو جائیں گے اور فتح ہو جائے گی۔ فتح کرنا میرا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنا جانوں اور مالوں سے وہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اگر ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہماری کامیابی یقینی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری سیکنڈری درجے میں کیا ہے؟ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور فتح بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کو کس کے لیے نصرت مطلوب ہے؟ اپنے دین کے غلبے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، اپنے ڈسائپل سے، اپنے صحابہ سے، کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون، تو رسپانس میں حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، لہذا ایمان لے آئے بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، یعنی صرف ان کے حواری جو تھے وہ ان پر ایمان لائے اور باقی سب یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ اب وہی جو ہے وہ آگے چل کر عیسائی کہلائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ اب ہماری آبزرویشن کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کو 2000 سال گزر چکے، جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے انکار کرنے والے یہودی مغلوب ہیں عیسائیوں کے نیچے۔ جلدہ بات ہے کہ ان کی مکاری اور چالاکی ہے کہ انہوں نے اب ان کو رام کر لیا عیسائیوں کو، لیکن آج بھی اسرائیل کا وجود جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ سے قائم ہے۔ اور اگر آج امریکہ سرپرستی ختم کر دے تو شاید فلسطینی ان کا تکہ بوٹا کر دیں گے، ٹھیک ہے، تکہ بوٹی کر دیں گے۔ تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، بس وہ غالب ہو گئے، ظاہر ہو گئے۔ یہ ہماری آبزرویشن ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔